اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اجعلني ربي رضيا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کی رات کیسی گزری؟ مجھے امید ہے سب نے اپنی بھرپور کوشش اور لگن سے زندگی کے یہ خوبصورت لمحے گزارے ہوں گے اور اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کی ہوں گی اور خوبصورت قرآن، ذکر اور اذکار کے تحفے بھیجے ہوں گے. میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کا اپنے رب سے اپنا اپنا کنیکشن اپنے اپنے لیول پر ہے. ہم سب ہی معرفت الہی، شعور اور ایقان کے مختلف درجوں پر ہیں، مگر رب کی شان کریمی دیکھیں کہ وہ ہماری علمی اور شعوری سطح کے حساب سے جو انتہائی ناقص اور غیر معیاری ہے اس پر آ کر ہمیں ملتا ہے، ہمیں سنتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، ہماری التجائیں تمنائیں پوری کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے. یہ صرف اس کا کرم ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور کھوٹی کوششوں کو سراہتا ہے، قبول کرتا ہے، انہیں ایک سے بڑھ کر کئی گناہ بناتا ہے اور اپنے پاس لکھ لیتا ہے. یاد رہے اس کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے صرف دیکھنے کی آنکھ نہیں بلکہ باطن کی آنکھ، دل کی آنکھ کھلی رکھنی ہے. اس کے لیے کسی عالم فاضل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے لیے صاف، سادہ اور اچھا دل چاہیے. چلے آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. ایک چرخہ کاٹنے والی ایک بڑھیا کا قصہ. ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھا تو فرمایا، اے بڑھیا، ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے رب کی پہچان بھی کی؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا سب کچھ اس چرخے میں ہی دیکھ لیا. عالم بولا، ارے وہ کیسے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ بڑی بھی کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ ہاں، ہر گھڑی اور ہر رات اور ہر وقت خدا موجود ہے، بڑھیا بولی. عالم بولا، کوئی دلیل ہے؟ بڑھیا نے کہا، دلیل؟ یہ میرا چرخہ. عالم بولا، وہ کیسے؟ بڑھیا نے کہا، جب میں یہ چرخہ چلاتی رہتی ہوں تو یہ برابر چلتا رہتا ہے اور جب اسے چھوڑ دیتی ہوں تو یہ ٹھہر جاتا ہے. تو اگر اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے کے لیے ایک چلانے والے کی ضرورت ہے تو کیا زمین و آسمان، چاند اور سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کسی چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ تو ثابت ہوا جس طرح کاٹ کے اس چرخے کو چلانے والا چاہیے، اسی طرح ارض و سما کے چرخے کو چلانے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. اور جب تک یہ چرخے چلائے گا، وہ اس چرخے کو چلائے گا، یہ چلتے رہیں گے. روک دے گا تو رک جائیں گے. ویسے ہم نے کبھی آسمان اور زمین، سورج اور چاند کو ٹھہرے نہیں دیکھا تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا بھی ہر گھڑی موجود ہے. عالم نے جواب دیا، اچھا بڑی بھی، ایسی بات ہے تو بتاؤ کہ زمین و آسمان کا یہ چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا بولی، بالکل ایک ہی ہے. اور دلیل؟ میرا یہ چرخہ. بولا، وہ کیسے؟ بڑھیا نے کہا، جب میں اس چرخے کو اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں تو یہ میری طرف سے اسی طرف کو چلتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری ہوتی اور وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق اس چرخے کو میری ہی سمت میں چلاتی، پھر چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اس کو چلاتی یعنی مخالف سمت میں تو کیا ہوتا؟ یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا اور ٹوٹ جاتا. مگر ایسا نہیں ہے.
اس وجہ سے میں نے یہ جان لیا کہ زمین و آسمان کا چلانے والا ایک ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار یا تو تیز ہو جاتی اور دن اور رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا پھر چلنے سے ہی ٹھہر جاتا، ٹوٹ جاتا. ہمارے لیے اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر اس کے لیے دیکھنے کی آنکھ، دل کی آنکھ، عقل سلیم درکار ہے. تو چلیے پھر چلتے ہیں اپنی محترم استاذہ فرحت ہاشمی کے پاس اور سنتے ہیں کہ خود اللہ نے قرآن میں اپنی تعریف اور تعارف کیسے فرمایا ہے. قرآن کی عظیم ترین آیت، آیت الکرسی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ بسم اللہ. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا آیت الکرسی کی شکل میں. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، یعنی طویل نہیں ہے، عظیم آیت ہے. اس ایک آیت میں 10 باتیں کہی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے. الحی، القیوم، العلی، العظیم. تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی جس کے سوا کوئی الہ ہے نہیں، جس کے سوا کوئی خدا ہے نہیں. الحی جو زندہ ہے، القیوم جو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ زندہ رہے. کل من علیہا فان، ہر کوئی فنا ہونے والا ہے، صرف ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہ اللہ ہی کی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور پھر توکل علی الحی الذی لا يموت، وہی زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم پوری کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، سب اسی کا سہارا لیتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کس کمال درجے پہ وہ ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے اور سنبھالے ہوئے ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی وہ ان سے غافل نہیں ہوا. نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ لمحے بھر کے لیے غافل نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی کا ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے، الا باذنہ مگر اسی کے اذن کے ساتھ. یعنی قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی، لیکن جس کو وہ اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا. پیچھے آیا کہ اس دن شفاعت کام نہ آئے گی. ہاں ان کو کام نہیں آئے گی کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی قربانی نہیں کی، کوئی خرچ نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں کچھ نہیں لگایا. ہاں وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کے حق میں شفاعت بھی ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے آ رہا ہے اور جو لوگوں کا ماضی ہے، یعنی لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات اسی کو معلوم ہے. انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ ہو چکا جو اس کو بھی بھول جاتا ہے، اور جو ابھی ہوا نہیں اس کو تو ویسے ہی نہیں جانتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور انسان کا علم تو اتنا محدود ہے کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی بھی بات کا، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے.
یعنی جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو، انسان صرف اتنا ہی جان سکتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، یعنی وہ مسلسل حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کا انتظام چلانا کچھ مشکل نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند شان والا ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے. یاد رکھیے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورت البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. لہذا کلام کیے بغیر آیت الکرسی سلام پھیرتے ہی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد. آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا بھرپور تعارف ہے، یعنی ایک آیت کے اندر کتنے حصے ہیں اور ایک ایک جملے کے اندر کیسی کیسی صفات ہیں. کچھ صفات جیسے الحی القیوم العلی العظیم، اور کچھ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور ولا یؤودہ حفظہما، یعنی کچھ کام وہ کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس میں نہیں ہیں. تو یہاں پر کیا نہیں ہے؟ غفلت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے. اس کے برعکس کوئی مخلوق اس سے خالی نہیں. اور پھر ولا یؤودہ حفظہما، اس کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں انسان ہے. انسان تو اپنے ماضی اور اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کا علم ادھورا ہے، کہاں یہ کہ وہ باقی سب کو جان سکے. اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تھامنا ایک وقت کے بعد مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں انسان بوڑھا ہوتا ہے تو سیدھا چل نہیں سکتا، چلنے کے لیے اس کو سہارا چاہیے. تو کہاں یہ کہ وہ زمین و آسمان کو تھامے. اور اگر انسان نہیں کر سکتا تو پھر انسان کے علاوہ اور کون سی مخلوق ہو سکتی جو ایسا کر سکے؟ کوئی بھی ایسا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تفسیر تھی. اللہ کی کتنی صفات اس ایک آیت میں، اتنا خوبصورت تعارف اللہ کا. میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اپنے بارے میں جو خود ہم جانتے ہیں وہ شاید ہی کوئی قریب ترین کا ہوگا
جو ہمیں جانتا ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، پروردگار ہے، بادشاہ ہے، زندہ ہے، قائم ہے، کیا وہ اپنے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر، مکمل اور حق کے ساتھ نہ جانتا ہوگا؟ ہماری عقل تو محدود ہے، ہم تو ان صفات اور ناموں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، مگر وہ جو اللہ نے خود بتا دیے اور سکھا دیے۔ ہماری یہ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ کے محبوب کا یہ خاصہ تھا کہ وہ کم الفاظ میں بہت جامع بات کیا کرتے تھے، تھوڑے الفاظ میں گہرے معنی کا سمندر سمو دیتے تھے۔ کیوں سسٹر شکریہ، کیا آپ سنت سے ثابت کوئی دعائیں جو اللہ کے نام اور صفات سے بھرپور ہوں ہمیں بتائیں گی، تاکہ ہم آج خوبصورت اور بابرکت رات کو اس کے نام اور صفات کے ساتھ وہ دعائیں مانگیں؟ جی ضرور، جزاک اللہ خیر سسٹر سبین، بہت خوبصورت لگا رات کے ان پر نور لمحوں میں اور گھڑیوں میں اتنی خوبصورت تلاوت، اور پھر استاذہ کے ساتھ بہت ہی مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری صلاحیتوں کو ایسے ہی اپنے دین کے لیے استعمال کرتا رہے، آمین۔ الحمدللہ کل بھی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جانا تھا، اور آج آیت الکرسی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ میں بھی سسٹر سبین آپ کو مقبول دعاؤں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ مقبول سے کیا مطلب ہے؟ مقبول کا مطلب ہوتا ہے جو قبول کی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ سے کوئی بھی دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا وہ دعا مقبول ہو جائے گی اور قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کی جو دعا ہے بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بہت احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اس نے اللہ سے اس کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے، جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں بھی پڑھا نا کہ اس میں بھی حیو اور یا قیوم کا نام، اللہ کا صفاتی نام جو ہے نا استاذہ نے ہمیں بتایا، تو بالکل ایسے ہی اس دعا میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ حوالہ دے کے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس استغفار ہے، اور استغفار کے بارے میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ اگر جس میں اللہ کا نام ہو جس استغفار میں، تو پھر اس کی بھی فضیلت اور اہمیت دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے استغفار ایسے بتائے ہیں جس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے گناہوں کی معافی کا ہے کہ ہم اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دیں گے، اور وہ گناہ ہمارے اعمال نامے سے صاف ہو جائیں گے۔ انہی استغفار میں سے ایک استغفار یہ آپ کے سامنے ہے، بڑی خوبصورت آپ کے سامنے یہ سلائیڈ آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھیے اور میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اس کی فضیلت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے شداد بن اوس، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہو، تم ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا،
مطلب اتنی خوبصورت بات مجھے یہ لگی ہے سبحان اللہ کہ ہم سارے سونے اور چاندی کے زیورات کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کتنا دلچسپی اور انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن ہماری نبی کی نظر میں یہ کلمات سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر بنعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مطلب سبحان اللہ، مجھے اس دعا میں سب سے خوبصورت بات جو لگی ہے نا، پوری دعا ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن جو بات بہت خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان سب کے راز جو ہے نا اللہ کے پاس ہے، اور ساری برائیاں جو ہے ان کے بارے میں بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے نبی نے اتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اگر ان کلمات کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہر بلائی کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ کے علم میں ہے۔ اور حدیث میں بھی ایک اور جگہ پہ ہمارے نبی نے جیسے ایک دعا فرمائی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے وہ تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جو دنیا اور آخرت کی ہے، اور اس تمام شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دنیا اور آخرت کی شر ہے اس کی نا۔ تو الحمدللہ اس دعا میں وہ ساری چیزیں کور ہوئی ہے، اور اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور اس دعا کو پڑھیں، اور اسپیشل ان قیمتی لمحات میں، ان قیمتی گھڑیوں میں کہ رمضان کے جو بس آخری ہمارے پاس جو دن ہے، 2 دن بس صرف رہ گئے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ ہمارے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ہم پاک صاف ہو جائیں گے ان گناہوں سے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی جامع دعا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کور ہوئی ہے، اور وہ دعا ہے ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي۔ کہ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر، میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرما، میری حجت قوی کر دے، میرے دل کو سیدھی راہ دکھا دے، میری زبان کو درست کر دے، اور میرے دل کو حسد، بغض اور میرے دل سے حسد، بغض اور کینہ نکال دے۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ساری چیزوں کو کور کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگا ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے گناہ دھو دے، تو میرے سامنے جو ہے نا ایک کپڑا آ گیا، مطلب میرے تصور میں نا کہ جیسے مثال کے طور پہ کپڑے کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، اور اس کپڑے کو جب ہم دھوتے ہیں تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو ایگزیکٹلی ایسے ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہمارے گناہ مثال کے کپڑے کے ہیں کہ وہ کپڑا ہمارا عملنامہ سارا ہمارے گناہوں سے خراب ہوا ہے، گندا ہوا ہے، لیکن اب ہم اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سارے گناہ دھو دے، میری دعاؤں کو قبول فرما دے،
اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے دل کو سیدھی راہ دکھا دے. میرا دل ٹیڑھا ہوا ہے، تو اگر میرا دل سیدھا ہو جائے تو اس کی وجہ سے میری زبان بھی درست ہو جائے گی. اگر میرا دل ٹھیک ہے تو میری زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی. حسد، بغض، کینہ، یہ تمام دل کے روحانی امراض ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کی دنیا تاریک رہتی ہے، اندھیرے رہتے ہیں ہمارے دل میں. تو اگر ہمارا دل ان برائیوں سے دھل جائے، ان بیماریوں سے صاف ستھرا ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف ستھرا جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے گا. اور جب قلب سلیم ہمارے پاس ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس قلب کے اندر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری سارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. آیت الکرسی کی فضیلت، خوبصورت دعاز اور اللہ کے نام کے ساتھ استغفار کی فضیلت جان کر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپ لیا ہو. انشاءاللہ دل میں ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دل مسرور ہے. اللہ ہماری تھوڑی سی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت دعائیں شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ کی ہی آخری 2 آیات کے بارے میں بات کروں گی. مجھے امید ہے ہم سب پہلے ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کو زبانی یاد کر لیں اور ہم ہمیشہ ہر رات میں سونے سے پہلے ان کو پڑھیں. یہ وہ پیاری آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آسمانی سفر یعنی معراج میں تحفے کے طور پر ملیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں سے 5 نمازوں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور توحید پر بخشش کا تحفہ لے کے آئے. تو سبحان اللہ، کیوں نہ ہم ان تحفوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اچھی خوب خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں رات کی آخری گھڑیوں میں، اور سونے سے پہلے یہ خوبصورت سورہ البقرہ کی آیات پڑھیں اور ہمیشہ توحید پر رہنے کی دعا مانگیں. ایک اور مسلم کی روایت ہے، مفہوم بیان کروں گی. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو انہیں ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھلا ہے، اور یہاں سے آنے والا فرشتہ بھی پہلی بار آسمانی دنیا سے آیا ہے، اور وہ خوبصورت 2 نور لے کر آیا ہے. ایک نور سورہ فاتحہ کا اور سورہ البقرہ کی 2 آیات کا. یعنی یہ آیات تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن ان کی خوشخبری لے کے آیا ہے، ان کے بارے میں مبارک بات لے کے آیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد حاجت طلب کرے گا تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا. تو کیوں نہ آج خوبصورت رات کی گھڑیوں میں ہم بھی ان آیات کے ساتھ دعا مانگیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری حاجات قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. جامع ترمذی کی بھی ایک حدیث مفہوم شیئر کر دیتی ہوں کہ جو شخص 3 رات مسلسل سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھے گا تو شیطان اس گھر کے قریب سے بھی نہ بھٹکے گا. تو کیوں نہ اس شیطان مردود کو بھگا دیں اپنے گھروں سے اور جگمگا دیں اپنے گھروں کو سورہ البقرہ کی آخری آیات سے. اس کا آخری پارٹ میں پڑھتی ہوں، ہم دل میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ اسے قبول فرما لے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب، تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی اٹھوانے کی طاقت ہم میں نہیں. ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے،
بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ سبحان اللہ، آج کی رات کی تو کیا ہی بات ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں جانا، جس میں اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صفات کسی انسان کی بتائی ہوئی نہیں بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں، لہذا اس میں کسی شک اور کمی کی تو گنجائش ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے سبھین آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کل جن باتوں پر فوکس کیا تھا ان میں نماز میں لمبا قیام، سجدے میں قرآنی و مسنون دعاؤں کا مانگنا، نماز کے بعد کے اذکار شامل تھے، اور ایک اور اہم ترین کام جس کو ہم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں وہ تھا زکوٰۃ اور فطرانہ۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک دعاؤں کی چیک لسٹ بنائی ہے، آپ کہتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ پلیز، بسم اللہ۔ میں نے سوچا کچھ دعائیں ایسی ہونی چاہیے جو میں نماز میں یا نماز کے علاوہ مانگوں، جن میں اللہ کے صفاتی نام موجود ہوں، جیسے ایوب علیہ السلام کی دعا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے بتائی، اور کتنا خوبصورت اللہ کا نام اور اللہ کی صفت ہے یہ ارحم الراحمین۔ بے شک۔ اچھا ایک اور دعا بھی بتاتی ہوں، جی جی آپ ضرور۔ دیکھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے زندہ، اے قائم، تیری رحمت کے ساتھ میں سوال یا فریاد کرتی ہوں، میرے تمام معاملات کی، میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے، اور مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی مت کرنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی پلاننگ دیکھیں، یا حی یا قیوم اس دعا میں بھی ہے، اور آج آیت الکرسی کے اندر بھی یہ تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت دعا ہے۔ بے شک۔ آپ کو پتہ ہے جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی اور اہم نعمت کیا ہے؟ جی بتائیے۔ وہ نعمت ہدایت کی نعمت ہے، لہٰذا جو چیز جتنی بڑی اور اہم ہو اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، تو ہمیں صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کرنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے پروردگار جب تو ہمیں سیدھا رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سبحان آمین۔ اللہ۔ سبحان اللہ، اور کتنا خوبصورت اللہ کا ایک اور نام، اللہ کی ایک اور صفت الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ بے شک۔ اور پھر سب سے آخر میں سب سے اہم دعا، ہماری تمام عبادات، تمام صدقات، تمام دعائیں تبھی فائدہ دے سکتی ہیں جب اللہ ان کو قبول فرما لے، تو اس کے لیے ہمیں خاص دعا کرنی ہے۔ وہ دعا بتائیے، جو آپ جانتی ہیں کس نے مانگی؟ آپ بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے۔ جانتی ہیں یہ کب مانگی؟ یاد نہیں آ رہا، میں نے سنا تھا، آپ بتا دیجئے۔ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیوں نہ ہم بھی اس بابرکت مہینے کے آخر میں کثرت سے یہ دعا مانگیں، تاکہ جو کچھ بھی عبادات، صدقات اور دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے۔ چلیں آمین۔ مل کر مانگتے ہیں۔ ضرور۔ ربنا تقبل منا
إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك إنك أنت السميع السميع العليم العليم. ربنا تقبل تقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم. العليم. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بہت خوبصورت سسٹر فاطمہ. اس دعا کے بعد تو جیسے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں. اللہ کے لیے حق تو یہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ ہے ہی نہیں. حق تعریف وہی جو خود اس نے اپنی کر دی، اور پورا قرآن اس کے ناموں اور صفات سے بھرا پڑا ہے. شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ہو جس میں اللہ کا کوئی نام یا اس کی کوئی صفت کا ذکر نہ ہو. اللہ کو خود بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ اس کو اس کی کونی اور شرعی آیات میں اس کو ڈھونڈیں، اس کو پہچانیں. ساری کونی آیات اللہ کی احسن تخلیق اور اس کی لامتناہی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. انسان کی کوشش تو بہت ناقص ہے، لیکن پتہ ہے کسی شاعر نے کچھ کونی آیات کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کی جسارت کی ہے. میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے. ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی ضیا سے، خوشے سے چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر غم پہ دیتی ہے دلا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا و مروہ سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی صحیح پہچان کرا دے تاکہ ہماری عبادتوں میں خوشی اور خضوع آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بابرکت راتوں میں ہمارے گناہوں سے معافی دے دے، ہم سب کو آگ سے چھٹکارا دے دے، ہم سب کو جنت کی بشارت دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا اپنی بہترین عافیت اور آسانیوں میں رکھیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو
كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني